آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو اسلامی روایات کا شاید سب سے پراسرار اور ڈرامائی باب ہے۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی کیفیت سے جسے ہم سب کسی نہ کسی سطح پر سمجھتے ہیں، مکمل نا امیدی۔ بالکل، ذرا تصور کریں، ایک لکڑی کا جہاز ہے اور وہ 1 مہینے سے سمندر میں بھٹک رہا ہے۔ 30 دن، راشن ختم، پانی ختم، اور زندہ بچنے کی امید بھی تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ ایسے میں جب آپ کو دور افق پر زمین کا ایک ٹکڑا نظر آئے تو وہ امید سے زیادہ خوفناک لگتا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہے۔ صحیح، یہ صرف ایک طبعی سفر نہیں ہے، یہ ایک روحانی آزمائش کا آغاز ہے۔ جی، اور یہ کہانی ہے تمیم الداری نامی ایک تاجر کی۔ وہ اس وقت عیسائی تھے، وہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسے ہی سفر پر تھے جب ایک طوفان نے انہیں ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا دیا۔ لیکن انہیں یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اس جزیرے پر ان کا سامنا سمندری طوفان سے بھی بڑی کسی آفت سے ہونے والا ہے۔ تو چلیں اس واقعے میں مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی انہیں ایک عجیب سی ایک ویرانی کا احساس ہوا۔ دیکھیے، یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے۔ عام طور پر ایسے ویران جزیروں پر پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، جانوروں کی کوئی حرکت ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ تو ہوتا ہے۔ مگر یہاں صرف جھینگروں کی آواز تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہ جگہ قدرتی نہیں ہے، یہاں کچھ الگ ہے۔ اور وہ الگ چیز زیادہ دیر چھپی نہیں رہی۔ جب وہ جزیرے میں تھوڑا اندر گئے تو جھاڑیوں کے پیچھے سے انہیں کچھ ہلتا ہوا نظر آیا، اور جو چیز باہر نکلی اس کی تفصیل ہی بہت عجیب ہے۔ ایک بہت بڑا جسم جو سر سے پاؤں تک لمبے گھنے کالے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنے زیادہ بال کہ پہچاننا ہی ممکن نہیں تھا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے اور پیٹھ کہاں۔ بالکل، یہ کوئی جانور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ جیسے بالوں کا ایک چلتا پھرتا ڈھیر ہو۔ اب اس منظر کا نفسیاتی اثر سوچیں۔ آپ کے سامنے ایک ایسی مخلوق ہے جس کی آپ شناختی نہیں کر سکتے۔ آپ اس سے بات کیسے کریں گے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے یا نہیں۔ ملاحوں نے پھر بھی ہمت کی۔ جی، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے صاف انسانی آواز میں جواب دیا۔ اس نے کہا، میں الجساسہ ہوں۔ الجساسہ یعنی جاسوسی کرنے والی یا خبریں اکٹھی کرنے والی۔ یہ نام بذات خود بہت کچھ بتا رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی بھٹکی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ جی، وہ اس جزیرے پر کسی کے لیے معلومات اکٹھی کر رہی ہے، لیکن کس کے لیے اور کیسی معلومات؟ اور اس نے ملاحوں کے کسی اور سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا رویہ بہت ہی میکینیکل تھا۔ اس نے صرف ایک سمت میں اشارہ کیا اور کہا، اس غار میں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اس سے تو خوف اور بھی بڑھ گیا۔ کیا یہ مخلوق اس شخص کی محافظ ہے یا اس کی قیدی؟ یہ واضح نہیں تھا، لیکن ایک بات صاف تھی، اصل کردار غار کے اندر تھا۔ ملاحوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ڈرتے ڈرتے اس غار کی طرف بڑھ گئے۔ اندر گھوپ اندھیرا اور سالن تھی۔ اور جب ان کی آنکھیں اندھیرے سے تھوڑی مانوس ہوئیں تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ شاید ان کی زندگی کا سب سے ہولناک منظر تھا۔ غار کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل انسان بیٹھا تھا۔ لیکن اس کی حالت وہ غیر معمولی تھی۔ اس کے ہاتھ گردن سے اور پاؤں ٹخنوں سے لوہے کی موٹی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کسی اتنی بڑی اور طاقتور چیز کو اس طرح باندھ کر رکھنا، یہ خود بتا رہا تھا کہ یہ قیدی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ قیدی غصے سے دہاڑا اور زنجیریں کھنکھنا اٹھی۔ اس نے چیخ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس کی آواز میں ایک ایسی اتھارٹی تھی، ایک ایسی دھمک تھی جو قیدیوں میں نہیں ہوتی۔ تمیم داری نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ وہ عرب تاجر ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں، اور یہ سنتے ہی اس قیدی کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ بالکل، غصہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گہری حساب لگانے والی خاموشی نے لے لی، جیسے اسے وہی لوگ مل گئے تھے جن کا اسے انتظار تھا۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ جی، اس کا غصہ شاید اس بات پر تھا کہ اس کی تنہائی میں خلل پڑا، لیکن جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بیرونی دنیا سے آئے ہیں، وہ خبروں کا بھوکا بن گیا، صدیوں سے معلومات کا منتظر۔ اور پھر اس نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو
جو بظاہر عام لگتے ہیں لیکن ان میں گہرے معنی چھپے ہیں۔ اس کا پہلا سوال؟ ہاں، اس کا پہلا سوال تھا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے کھجور کے درختوں پر اب بھی پھل آتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت ہی مخصوص سوال ہے۔ وہ دنیا کی کسی بھی بڑی سلطنت کے بارے میں پوچھ سکتا تھا، لیکن اس نے فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے کے بارے میں پوچھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ سوالات دنیا کی بادشاہتوں کے بارے میں نہیں تھے، بلکہ دنیا کی صحت کے بارے میں تھے۔ بیسان کی کھجوریں، بحیرہ تبریہ کا پانی، زغر کا چشمہ، یہ سب قدرتی وسائل ہیں۔ تو وہ دراصل یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا زمین ابھی تک اپنی نعمتیں دے رہی ہے؟ جی، اور جب تمیم نے بتایا کہ ہاں کھجوروں پر خوب پھل آتے ہیں تو اس قیدی نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت جلد ان پر پھل نہیں آئیں گے۔ یعنی وہ ان نشانیوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کا اگلا سوال بھی اسی طرح کا تھا۔ بحیرہ تبریہ یعنی لیک آف ٹائبیریا کی کیا خبر ہے؟ کیا اس میں پانی باقی ہے؟ ملاحوں نے کہا کہ ہاں، وہ تو پانی سے بھری ہوئی ہے، اور اس پر بھی اس کا وہی جواب تھا، بہت جلد اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ وہ ایک ایک کر کے ان شرائط کی تصدیق کر رہا تھا جن پر اس کی رہائی منحصر ہے۔ اور یہ صرف کوئی افسانوی بات نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحیرہ تبریہ کا پانی واقعی خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے۔ صحیح کہا، یہ قدیم پیشین گوئیاں آج ماحولیاتی حقیقتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، تو تیسرا سوال بھی اسی پیٹرن پر تھا۔ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا لوگ اب بھی اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب بھی ہاں میں ملنے پر اس نے وہی کہا کہ یہ بھی جلد خشک ہو جائے گا۔ ان تین سوالوں کے بعد اس کے لہجے میں ایک بے چینی آ گئی، جیسے وہ اب اصل مدے پر آ رہا ہو۔ اب تک کے سوالات زمین کے بارے میں تھے، اب وہ انسانوں اور سب سے اہم روحانی دنیا کے بارے میں پوچھنے والا تھا۔ یہ اس کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے نبی الامین کے بارے میں بتاؤ، وہ نبی جن کا ظہور ہونا تھا، ان کا کیا بنا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک ویران جزیرے میں قید یہ مخلوق جسے دنیا کی کوئی خبر نہیں، اسے عرب میں آنے والے ایک نبی کے بارے میں کیسے معلوم؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی قید جسمانی ہے، روحانی یا علمی نہیں۔ وہ دنیا کے روحانی منظرنامے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور۔ اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس واقعے نے دنیا کو کس طرح بدلا ہے۔ تو تمیم الداری نے اسے سچ بتایا۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور عربوں پر غالب آ گئے ہیں۔ سب کو لگا ہوگا کہ یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ ایک نبی کا آنا اس جیسی شیطانی قوت کے لیے بری خبر ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا رد عمل وہ بالکل الگ تھا۔ اس نے کہا، اچھا ایسا ہو گیا، سنو، ان کی اطاعت کرنے میں ہی لوگوں کی بھلائی ہے، وہ سچے نبی ہیں۔ یہاں آ کر ایک لمحے کے لیے رکنا چاہیے۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا تضاد ہے، سب سے گہرا نقطہ ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا فریب دینے والا، وہ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حق اتنا طاقتور ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں، یا یہ بھی اس کی کوئی چال ہے؟ اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق اور باطل ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ خدا کا نبی کون ہے۔ وہ اس کی حقانیت سے واقف ہے، بھلے ہی وہ اس کا دشمن ہو۔ بالکل۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ شاید یہ بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اس کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کو آخری زمانے کے فتنوں سے آگاہ کرنا تھا، اور سب سے بڑا فتنہ وہ خوب تھا۔ اس ناقابل یقین گفتگو کے بعد تمیم الداری نے ہمت کی۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ہم سے سب کچھ پوچھ لیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ یہ سوال سن کر وہ قیدی ایک فلک شکاف کہے میں ہنس پڑا، جیسے اسے اسی سوال کا انتظار تھا۔ اس نے اپنی زنجیریں کھینچتے ہوئے کہا، میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ اور بس اس ایک جملے نے سب کچھ واضح کر دیا۔ الجساسہ اس کی جاسوس تھی، وہ جزیرہ اس کا قید خانہ تھا، اور اس کے سوالات اس کی رہائی کی شرطیں تھیں۔ دجاز یعنی سب سے بڑا دھوکے باز، وہ شخصیت جس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ اور وہ ان ملاحوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ دجال کا نام سنتے ہی ملاحوں پر جو گزری ہوگی
اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ پھر دجال نے اپنی دھمکی آمیز پیشن گوئی سنائی۔ بہت جلد مجھے ان زنجیروں سے آزادی مل جائے گی، تب میں یہاں سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، لیکن 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اور وہ 2 شہر ہیں مکہ اور مدینہ۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ خود اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے ان شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے۔ جب بھی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہ مجھے بھگا دیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ فریب اور جھوٹ ایمان کے مرکز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سننا تھا کہ تمیم اور ان کے ساتھی وہ الٹے پاؤں غار سے بھاگے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، سیدھا اپنی کشتی پر پہنچے اور اس منحوس جزیرے سے دور نکل گئے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب وہ عرب پہنچے تو تمیم الداری جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے وہ سیدھا مدینہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ اس واقعے کو ایک آفاقی جہت دیتا ہے۔ دجال کا فتنہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس کی سب سے ٹھوس خبر ایک غیر مسلم کے ذریعے نبی تک پہنچی۔ جب تمیم نے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری سرگزشت سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت غور سے سنا، اور کہانی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے غیب کی ان خبروں کی تصدیق ایک انسانی تجربے کے ذریعے کروا دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وحی کے ذریعے اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تصدیق تھی۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں، میں نے تمہیں صرف تمیم کی کہانی سنانے کے لیے جمع کیا ہے، کیونکہ اس کی سنائی ہوئی باتیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر 3 بار فرمایا، یہی ہے طیبہ، یعنی مدینہ۔ اور پھر فرمایا، کیا اس نے نہیں کہا کہ وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، خبردار، وہ اس طرف ہے، وہ مشرق کے کسی سمندر میں ہے۔ اس طرح ایک شخص کے ذاتی خوفناک تجربے کو نبوت کی مہر نے ایک ابدی حقیقت میں بدل دیا۔ اب اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں اور آج کے دور سے جوڑیں تو کیا نظر آتا ہے؟ جن نشانیوں کا دجال انتظار کر رہا تھا وہ آج پوری ہوتی دکھ رہی ہیں۔ بسان میں کھجور کی پیداوار کم ہو چکی ہے، بحیرہ تبیریہ کا پانی سوکھ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ وقت قریب ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں وقت کا حساب کتاب سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا اصل پیغام بہت گہرا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ علم، ٹیکنالوجی یا طاقت کا نہیں، بلکہ ادراک یعنی پرسیپشن کا ہوگا۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہوگا۔ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھائے گا۔ اور آج ہم ایک ایسی ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، فیک نیوز، پروپیگنڈا کے دور میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو شاید دجال کا ظہور ایک فرد کی شکل میں ہونے سے پہلے اس کا نظام پوری دنیا پر چھا رہا ہے۔ بالکل، یہ کہانی ایک انتباہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت کا نام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک روحانی ڈھال ہے۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ دجال کب آئے گا، اصل سوال یہ ہے کہ جب سچ اور جھوٹ اس قدر آپس میں مل جائیں کہ ان میں تمیز کرنا ناممکن ہو جائے تو کیا ہمارے پاس حق کو پہچاننے کی بصیرت ہوگی؟ کیا ہم اس بڑی آزمائش کے لیے فکری اور روحانی طور پر تیار ہیں؟